آج کی یہ شب جسے ہم شب میلاد کہتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ بڑے بڑے محدثین علماء نے اس کو ہزارہا شبہائے قدر سے افضل لکھا ہے۔ وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ شب ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ اس رات میں جسے شب قدر کہتے ہیں، شب قدر میں جبریل آتے ہیں، اور وہ آتا ہے جس کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جسے قرآن کہتے ہیں، اللہ اس کو فرماتا ہے رحمت للمؤمنین۔ شب قدر میں مومنین کے لیے رحمت آئی، شب قدر میں مومنین، اور مومن ایک مخصوص طبقے کا نام ہے۔ شب قدر میں رحمت مومنین آئی، اور شب میلاد میں رحمت للعالمین آئے، یعنی یہاں مومنین کے لیے تخصیص نہیں ہے، وہاں خصوصیت ہے شب قدر میں۔ اور شب قدر میں خیرات ملتی ہے صرف مومنوں کو، شب قدر میں خیرات ملتی ہے صرف مومنوں کو، شب میلاد میں خیرات سب کو نصیب ہوتی ہے، یہاں صرف مومنوں کی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات، اور آپ اور ہم سب اللہ کے کرم سے مقدر کے سکندر ہیں کہ اللہ نے ہمیں پوری رات اپنے محبوب اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ بلکہ ذکر محبوب بھی ذکر خدا ہی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نام، اللہ کے حضور علیہ السلام کا ایک نام جیسے محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یہ آقا علیہ السلام کے اسما ہیں، ویسے حضور علیہ السلام کا نام ایک رحمت اللہ بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا نام رحمت اللہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کا ایک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ تو اللہ کا ذکر محمد الرسول اللہ، ذکر اللہ محمد الرسول اللہ، اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں، تو پھر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو کہا ذکر اللہ محمد الرسول اللہ، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا دامن پکڑ لو، اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ الحمدللہ پوری رات نعت شریف کی محفل جاری رہی، حضور کا مولود پڑھا گیا، حضور کی میلاد آپ نے اب تک نظم میں پڑھی، اور ہر سال تقریباً 3-4 سال سے نعت خوانوں کی فہرست لمبی ہوتی تھی، لیٹ محفل شروع ہوتی تھی، تو میرے پاس وقت مختصر رہتا تھا، لیکن اس وقت ہمارے پاس پورا صبح صادق کے لیے 1 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس سے پہلے چونکہ حضور کی آمد کا جو ٹائم ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، اور صبح صادق کے وقت میں بھی حکمت یہ ہے، ویسے تو رات اور دن دونوں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ مولا تیرا محبوب مجھ میں آئے تاکہ شرف مجھے نصیب ہو جائے، رات کہتی تھی حبیب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے، دن کہتا تھا محبوب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے۔ قدرت کے نقیب نے اعلان کیا ہم مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، حبیب ایسے وقت میں آئے گا کہ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ کفر کی تاریکی ختم ہو گئی، ایمان کا اجالا شروع ہو گیا۔ امام کہتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کتنی خوبصورت گھڑی ہے، 24 گھنٹے میں جتنا اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے اتنا اچھا کبھی نہیں لگتا۔ بیماروں کو بھی سب سے اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے، تندرست کو بھی سب سے اچھا وقت صبح صادق کا لگتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر صحت پانا ہے تو صبح اٹھو اور پیدل چلو، صبح کیوں اٹھیں؟ لوگ صبح صادق صبح صادق صبح صادق کہتے ہیں، لوگوں کو پتا نہیں کہ وہ میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے، اس وقت تو شفا بھی تقسیم ہوتی، روزی کے تقسیم ہونے کا وقت جو ہے صبح صادق کا وقت،
زندگیوں کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت، تندرستی کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت۔ اب سمجھ میں آیا صبح صادق کیا ہے؟ یہ صبح صادق ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے۔ تو قدرت بتا رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں صرف 12ویں شب کو ہم خیرات نہیں بانٹتے، محبوب جس وقت آیا ہے ہر دن ہم محبوب کی آمد کی خیرات بانٹتے ہیں۔ اسی لیے تو جو صبح کو بیدار ہوتا ہے، صبح صادق کو جو بیدار ہوتا ہے، درود شریف پڑھیں، جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے، جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بیمار نہیں پڑتا۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کی روزی میں کبھی تنگی نہیں ہوتی۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے وہ تندرست رہتا ہے۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ چمکدار رہتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں صبح صادق کی کیوں ہیں؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم۔ آخر یہ فجر کی قسم کیوں کھائی جا رہی؟ کیونکہ پیارے تو فجر میں تشریف لایا، تیری آمد ہی فجر میں ہوئی ہے۔ صبح صادق کی تو فجر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کی مولود کی محفل میں موجود ہے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی ہم حضور علیہ السلام کی مولود شریف پڑھیں گے، اس لیے کہ میلاد کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں منظور اور مقبول ہوتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے۔ تو ہم ہر سال پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پڑھتے رہنا تاکہ محبت رسول میں اضافہ ہو، عشق رسول میں اضافہ ہو، حضور سے ہماری نسبتیں مضبوط ہو جائے، حضور علیہ السلام سے ہمارے قلب کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اب آئیے ہم دل کے کانوں سے سنیں، حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، ادب کے ساتھ سراپا ادب بن جائیں، سراپا گوش بن جائیں، سراپا کان بن جائیں، ادب اور احترام کے ساتھ اب اپنے آقا کی آمد کا ذکر سنیں، سماعتوں کو باوضو کریں، ادب کے ساتھ سنیں، لیکن زندہ دلی کے ساتھ، ادب بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، زندہ دلی بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدہ آمنہ خاتون کا نکاح ہوا، اور وہ دن جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس کی پیشانی، حضرت نوح کی پیشانی، اور پھر وہ نور سفر کرتے 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 ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی، اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی، اور اسی طریقے سے وہ نور سفر کرتے کرتے کبھی عدنان کی پیشانی، کبھی جناب قصی کی پیشانی، کبھی کلاب کی پیشانی، کبھی فہیرہ کی پیشانی، کبھی اسی طریقے سے پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوتے کبھی ہاشم کی پیشانی، کبھی عبد المطلب کی پیشانی، اور پھر وہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو وہ نور جھومر کی طرح جگمگاتا تھا، چمکتا تھا، اہل نظر کو نظر آتا تھا۔ اب جب کہ نکاح ہو گیا تو پہلی شب کے اندر جو شب جمعہ تھی، اس شب جمعہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے جن اسلاف کا انتخاب کیا، یعنی جن پشتوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ کے لیے، جن شکموں کا، جن پیٹوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، عزت والے تھے، عروج والے تھے، اعلیٰ حسب تھے، اعلیٰ نسب تھے، اہل اللہ تھے۔ تو جب نور محمدی شب جمعہ میں سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا، اس وقت کیا ہوا؟ جب نور منتقل ہوا تو اللہ کے منادی نے اعلان کیا، اے زمین والو، آسمان والو، مبارک وہ نور جس کے ظہور کے لیے لوگ ہزار سال سے منتظر تھے، اب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہو گیا ہے۔ اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد وہ نور اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرند اور درندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑا توجہ سے سننا، مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب والے جانور مشرق والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔
جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو وہ آنے والا جس کے لوگ منتظر تھے اور وہ منتظر تھا، نبی یہ منتظر وہ آنے والا ہے، اب شکم مادر میں آ چکا ہے، جلد ہی اس کا ظہور ہوگا۔ حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں، کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے ان جانوروں کو کیا پڑی تھی، حضور علیہ السلام کی آمد ماں کے شکم میں ہوئی، یہ اتنے خوش کیوں تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں منتقل کی جا رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کو بھی بتایا، چرندوں کو بھی بتایا، پرندوں کو بھی بتایا، وحشیوں کو بھی بتایا، درندوں کو بھی بتایا، اے میری مخلوق میں زمین اسی وقت تک قائم رکھوں گا۔ کب تک قائم رکھوں گا؟ جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ موجود رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے جو ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یا اللہ اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا، تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے۔ اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ حرم بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب و عجم میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر زمینوں پر نہیں ہوگا بلکہ فضاؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، غاروں میں بھی ہوگا۔ اب وہ آ رہا ہے جس نے ذکر کو عام کرنا ہے، بت کے پجاریوں کو جس نے اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ یہ جانور اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی انسانوں کو صرف نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی جانوروں کو بھی ہے۔ وجہ میں نے اپنے طور پر بیان کی، لیکن وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اور ایسے ذاکر بنائے حضور علیہ السلام نے، ایسے ذاکر بنائے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اب اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے تو اس شب صبح کے وقت باران رحمت کا نزول ہوا۔ درخت تو سوکھ چکے تھے، چراگاہیں خشک ہو چکی تھی، زمین میں دراڑیں پڑ چکی تھی، کنویں کے پانی سوکھ چکے تھے۔ آقا آئے تو آقا آئے ماں کے شکم میں، باران رحمت کا نزول، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اس سال کو لوگوں نے بہاروں کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے برکت کا سال کہا، اس سال کو لوگوں نے خوشیوں کا سال کہا۔ آقا کی آمد، ابھی حضور زمین پہ نہیں، ایسی ماں کے شکم میں آئے، بارش ہو رہی ہے، ہرے بھرے درخت ہو رہے ہیں، کھیتیاں شاداب ہو رہی ہے، کھیتیوں میں سبزے اگ رہے ہیں، بے پھل درختوں کو پھل آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، تو دانشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، ایمان کی صبح ہونے والی تھی، تو یہ سب تاریکی چھٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھی اور صبح کو اٹھ کر چلی تو میں جیسے قدم رکھتی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم ہو جاتے۔ یہ پتھر آمنہ خاتون کے پیروں کے نیچے موم کیوں ہوتے؟ پتھر بتا رہے تھے آمنہ کیا سمجھی آپ؟ اس لیے کہ جو آپ کے شکم میں آیا ہے اس کے آمد سے پتھر موم ہو گئے، یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔